دنیا میں جانوروں کی لاکھوں اقسام پائی جاتی ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کئی جانور چھوٹے جانوروں کا شکار کر کے انہیں مار دیتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کم ہی سنا ہوگا کہ کئی جانور اپنی جان خود لے لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے جانوروں کے بارے میں بتاؤں گی جو اپنے آپ کو خود قتل کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، بیز۔ دوستو، ہم سب جانتے ہوں گے کہ شہد کی مکھی کا ڈنگ کافی زہریلا ہوتا ہے، لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب شہد کی مکھی کسی انسان یا جانور کو کاٹتی ہے تو یہ خود بھی مر جاتی ہے۔ یہ بات سننے میں انبلیویبل لگتی ہے، لیکن یہ بات سچ ہے۔ اصل میں جب شہد کی مکھی کسی رف سکن پر ڈنگ مارتی ہے تو اس سخت جلد میں سے اپنے ڈنگ کو باہر نہیں نکال پاتی۔ وہ ڈنگ جلد کے اندر چپ جاتا ہے۔ جب یہ اپنے ڈنگ کو باہر نکالنے کے لیے زور لگاتی ہے تو اس کے لوور ایبڈومن اور ڈائجسٹو سسٹم کے کچھ پارٹس ہماری سکن میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کے ڈیمیج ہوتے ہی بی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بیبی روسا۔ دوستو، یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دکھنے میں پگ کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ پگ سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اس کا قد پگ سے لمبا ہوتا ہے اور سکن بھی پگ سے سخت ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا فرق اس کے ہارنز کا ہوتا ہے۔ عام طور پر تمام جانوروں کے 2 لوور ہارنز ہوتے ہیں، لیکن بیبی روسا کے 4 سینگ ہوتے ہیں، جو 2 اوپر اور 2 نیچے ہوتے ہیں۔ ان کے یہ سینگ ان کو دوسرے جانوروں سے لڑائی کے دوران پروٹیکشن کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ان سینگوں کا بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بیبی روسا کے ہارنز ہمیشہ بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ان کی گروتھ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک یہ جانور زندہ رہتا ہے اس کے سینگ بڑھتے ہی رہتے ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے اس کے سر کے اندر دھنسنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سینگ اس کے برین میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے اس جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ پورا پروسیس قدرتی طور پر ہوتا ہے اور یہ ڈیتھ ریئلی بہت پینفل ہوتی ہے۔ نمبر 3، آرگلی۔ دوستو، یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیپ ہی کی ایک نسل ہے۔ اسے وائلڈ شیپ یا ماؤنٹین شیپ بھی کہا جاتا ہے۔ بھیڑوں کی یہ نسل زیادہ تر ایسٹ ایشیا میں بھی پائی جاتی ہے، اور ان کی میل سپیشیز میں دنیا کے سب سے بڑے دمبے شامل ہیں۔ یہ دمبے اس کے بڑے اور بھاری ہارنز کی وجہ سے پورے اینیمل کنگڈم میں مشہور ہیں۔ ان ہارنز کی شیپ بہت ہی عجیب ہوتی ہے، یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور انہیں لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کے ہارنز بڑھتے ہی رہتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے ان کے جسم میں سوراخ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بہت اذیت کا شکار ہوتے ہیں اور آخرکار ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، ٹرٹلز۔ ٹرٹلز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ یہ 100 سال سے بھی زیادہ جیتے ہیں۔ ان کے شیلز بہت ہی ہارڈ ہوتے ہیں اور یہ بہت پروٹیکٹیو بھی ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر جانور بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن کبھی کبھار یہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان لے لیتے ہیں۔ آپ میں سے شاید بہت کم لوگ ہی یہ بات جانتے ہوں گے کہ ٹرٹلز غلطی سے الٹا ہو جائے تو وہ کبھی بھی خود کو سیدھا نہیں کر پاتا۔ ایسی حالت میں اس کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پہلی وجہ اس کے مرنے کی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ الٹا ہوتا ہے تو اس کی ہارڈ شیل نیچے کی طرف ہوتا ہے اور سورج کی ہیٹ ڈائریکٹ اس کی باڈی پر پڑتی ہے، اور یہ اپنی اس پوزیشن کی وجہ سے موو تک نہیں کر پاتا۔ اس کی بھوک اور پیاس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور حرکت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بھوکا پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ نمبر 5، شیپس۔ دوستو، شیپ سردیوں میں کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ یہ ہمیں گرم اون مہیا کرتے ہیں۔ ان کی اون ہمارے جسم کو گرم رکھتی ہے اور سردی سے بچاتی ہے۔ ان کی کھال سے جوتے، جیکٹ، سویٹر اور گلوز وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اگر بھیڑوں کی کھال میں ذرا بھی بے احتیاطی کی جائے تو ان کی یہ کھال ان کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کھال بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اکثر ان کے جسم میں پیراسائٹس آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور اپنے جسم کو کھجانے کے لیے درختوں اور جھاڑیوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ان جھاڑیوں کے کانٹے ان کی جلد میں چبھ جاتے ہیں اور ان کی سکن کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں انفیکشن ہو جاتا ہے اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ان کی اون بہت زیادہ بڑھ جائے اور اسے نہ کاٹا جائے تو ان کی باڈی اوور ہیٹ ہو جاتی ہے، اور جب یہ ہیٹ ان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ نمبر 6، رینڈیر۔ اگر رینڈیر کی بات کی جائے تو یہ بھی ہرن ہی کی ایک نسل ہے۔ اس کے سینگ بہت بڑے اور شارپ ہوتے ہیں۔ ان سینگوں کو ان جانوروں کے خطرناک ترین ویپن بھی کہا جاتا ہے،
और बाज़ औक़ात इनके ये वेपन इनकी जान भी ले लेते हैं। जब ये रेंडीर आपस में लड़ाई करते हैं तो इनके हॉर्न्स आपस में फंस जाते हैं और ये इतने सख्त होते हैं कि इन्हें आसानी से एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, जिसके नतीजे में ये हिरन ना ही इधर उधर जा सकते हैं और ना ही कुछ खा पी सकते हैं। ये बस एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, खाना तो दूर, यहाँ तक कि ये पानी भी नहीं पी सकते। ये ज़्यादातर भूख और प्यास की वजह से मर जाते हैं। अगर ये लड़ाई पानी में हो रही हो तो ठंड की वजह से ही गिरकर मर जाते हैं। नंबर 7 और 8, हॉर्स एंड डोंकी। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके दिन का ज्यादातर हिस्सा खड़े होकर या चलकर गुजरता है, इसलिए इनके पाँव का परफेक्ट कंडीशन में रहना बहुत जरूरी है। इनके पाँव के होल्स यानी खुर हमेशा साइज में बढ़ते रहते हैं। ये ग्रोथ बहुत फास्ट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर इन्हें टाइम टू टाइम ट्रिम ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जिन घोड़ों या गधों को माउंटेन्स या ख़राब रास्तों पर सफ़र के लिए रखा जाता है, इनके खुर पथरीले रास्तों पर चल चल कर घिसते रहते हैं, लेकिन बाज़ घोड़ों और गधों के साथ ऐसा नहीं होता। इनके खुर को मुसलसल काटना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो इन जानवरों को चलने में बहुत तकलीफ होती है और चलते चलते गिर भी जाते हैं और अपने सवार को भी गिरा देते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक हॉर्सेस और डोंकी को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो ज़्यादा चलते नहीं। अगर इनके खुर को ना काटा जाए तो ये गिरकर ज़ख्मी भी हो जाते हैं और इनकी जान भी जा सकती है। नंबर 9, स्लोथ। दोस्तों, ये जो एनिमल आप देख रहे हैं, इसके नाम से ही इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये दुनिया के तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा सुस्त माना जाता है, इसलिए इसका नाम स्लोथ रखा गया है। ये जानवर अपना ज़्यादातर वक्त दरख्तों के साथ लटक लटक कर गुजार देता है। ये दिन के 24 घंटों में 20 घंटे सोकर गुजारता है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ये एक रियल फैक्ट है। इसकी वॉकिंग स्पीड भी बहुत स्लो होती है। रिसर्च के मुताबिक इस जानवर के खतरे के वक्त भागने की स्पीड 250 मीटर पर आवर होती है। अगर ये इनकी जान बचाकर भागने की स्पीड है तो नॉर्मल हालत में ये कैसे चलते होंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये स्लो स्पीड और 20 घंटे की नींद इनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। दूसरे शिकारी जानवर इनका आसानी से शिकार कर लेते हैं और ये खुद को बचा भी नहीं पाते। यहाँ तक कि खतरनाक परिंदे भी इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।